السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 80 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ دیکھیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ العالمین تھے۔ آپ اپنی امت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے، دعا کرتے رہتے۔ کوئی آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کر دیتا تو آپ اس کو بھی بد دعا کے بجائے دعا دیتے۔ لیکن منافقین اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہیں کہ آپ نے اپنے نبی پر عیاں کر دیا کہ آپ بے شک ان کے لیے جتنی بھی دعائیں کریں اور ہرگز قبول نہیں کروں گا، بلکہ منع کر دیا اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے بارے میں دعا مانگنے، یعنی کہ جنازہ پڑھنے میں۔ یعنی اب ایسا وقت آ گیا تھا کہ ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، آیت نمبر یعنی 74 میں اللہ فرما رہے تھے کہ اگر وہ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ فَإِن يَتُوبُوا یا کا خیر اللہ، مگر وہ توبہ کر لیں ان کے لیے بہتر ہے۔ فَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، تو اگر نہیں مانیں گے تو پھر یعنی اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں، اب بھی ان کے پاس وقت ہے، وہ معافی مانگ لیں تو اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ لیکن بالآخر اللہ کا غضب حاوی ہو گیا بار بار ان کی نافرمانیوں کے بعد۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ استغفر لہم، اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ خبردار آپ اے میرے پیارے محبوب، استغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، آپ استغفار کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں 70 دفعہ سے مراد ایسی ہے کہ ایک یعنی اس کا مفہوم سمجھ لیں، زیادتی، یعنی اتنی باری سے مراد ہے۔ یعنی جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ 2 4 5 دفعہ ہم نہ کریں کسی بات کو، یا بچے کو، یا کوئی کام کرنے سے روکا ہے یا منع کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار میں نے 100 دفعہ تجھے سمجھایا، 100 دفعہ تجھے، یعنی وہ 100 دفعہ کہا تو نہیں ہوتا، لیکن اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اتنی بار آپ سے کہا ہے تو تم پھر بھی باز نہیں آتے ہو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پہ یہ جو 70 مرتبہ یہاں فرمانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اتنی مرتبہ تمہیں روکا ہے منافقت سے، تم نہیں باز آئے۔ اب اللہ کے نبی سے فرمایا کہ تم بے شک 70 بار بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، میں معاف نہیں کروں گا انہیں۔ ذالک بانہم کفروا، ہاں آگے پھر اللہ نے وضاحت اس کی فرما دی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ زیادتی کر رہے ہیں، اللہ فرمایا یہ اس لیے ہے کہ کفروا باللہ ورسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا انکار کیا۔ یعنی جو لوگ بار بار اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ سن لیں، نہ ماننا بھی انکار ہوتا ہے۔ اذان ہوتی ہے، 10 سے مس نہیں ہوتے، نماز کے لیے نہیں نکلتے، 5 بار ہوتی ہے، ہفتے میں 40 ہو گئے، مہینے میں کتنے دن ہو گئے، کتنی نماز کتنی بار اللہ نے پکارا ہے، کتنی بار بلایا، بار بار بلانے کے باوجود اگر ایک آدمی نہیں جاتا تو پھر اسی لیے تو اس ایسے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں پھر ان کی اللہ کے رسول کو بھی یہ فرما رہے ہیں اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کرو تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو اب ہدایت دینے والے نہیں۔ فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں جو یعنی کہ جانتے بوجھتے اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، جانتے بوجھتے سمجھتے اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو منافقین کے بارے میں یہ خاص طور پہ کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ
اللہ کا حکم ہے انہیں پتہ ہے، اللہ کا رسول ان میں موجود ہے. تو آج بھی دیکھیں کوئی چیز چھپی تو ہے نہیں، قرآن ہمارے پاس موجود، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود، اللہ کے نبی کی احادیث موجود، ہر طرح کا مواد نیٹ سے ایک کلک کریں آپ کو وہ مواد مل جائے گا جو آپ کی پسند کا، جو آپ کو ضرورت ہے، جو آپ دیکھنا پڑھنا سمجھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا. آپ اس کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، کوئی جواز نہیں ہے. اگر اس کے باوجود بھی ہم عمل نہیں کرتے پھر ہمارا قصور ہے، ہم مجرم ہیں. پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، جب یہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کہ آپ 70 بار بھی استغفار کریں تو میں نہیں مانوں گا، تو قیامت کے دن پھر ہماری سفارش کیسے ہوگی؟ ہم اللہ کے نبی کی سفارش کے مستحق کس طرح ٹھہریں گے؟ جس کا ہم بڑا جواز بنا لیتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے معاف کر دیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارے لیے جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اللہ کے نبی سفارش کریں گے. قطعاً ایسا نہیں ہے. سفارش بھی تب ہوگی جب ہمارے پلے کچھ ہوگا، ہمارے اعمال ہوں گے، جب ہم اپنے نبی کی اتباع کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، تبھی جا کے اللہ کے نبی ہمارے لیے سفارش کریں گے، ورنہ پھر ہمارے لیے سفارش کا بھی کوئی جواز نہیں ہے. تو میری استدعا ہے کہ دیکھیں دین کو سمجھنا ہماری ضرورت ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، ہماری مجبوری ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنا ہماری ضرورت ہے، اللہ کی نہیں ہے. ہمیں اس قرآن کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں سے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں. یہی اسی میں نجات ہے کہ ہمیشہ اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں، رحمت طلب کرتے رہیں، اور اللہ کے حکموں کو مانتے رہیں، اور اللہ کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق مانتے رہیں، اس پر چلتے رہیں. اسی میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اپنی فرما برداری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، اور اس سب معاملے میں اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے، اور ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، اور ہمارے لیے آخرت کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنا لے. آمین یا رب العالمین.